عید کی معاشرے کے اوپر ڈنڈا مارا. اس نے کہا مذہب چھوڑو, اس نے کہا مذہب چھوڑو, ملت چھوڑو, مذہب بھی اپنا چھوڑ دو, ملت بھی چھوڑ دو, صورت بدلو. اس نے کیا کہا صورتیں بھی بدل دو, بعد اتنے رکھ دو, داڑیاں منڈوا دو, صورتیں بدلو, مذہب چھوڑو, ملت چھوڑو, صورتیں بدلو, عمر گواؤ, ساری عمر جو ہے گوا دو, اور پھر کیا ملے گا. اس نے کہا تھا صرف کورکی کی امید اور اتنی, صرف کورکی کی امید اور اتنی مصیبت, توبہ توبہ توبہ. اس نے کہا یہ کورک ہونے کی امید پر صورتیں بھی بدل دی تم نے, اور مذہب بھی چھوڑ دیا, اور جناب والا تم نے ملت بھی چھوڑ دی, اتنی عمر بھی گوا دی. بس تمنا کیا ہے کہ کسی دفتر میں نوکری مل جائے گی, داڑھی صبح صبح صاف کر کے جانی ہے, کیا کرنا ہے, کسی دفتر میں نوکر ہو جانا ہے جی میں. اس نے کہا اتنی امید کے اوپر مذہب بھی چھوڑ دیا, اور ملت کو بھی چھوڑ دیا, مذہب بھی بدل دیا, بڑے کام کیے, امید کیا تھی. اس نے کہا صرف ایک کورکی کی امید. کیا جس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے اس کو نوکری نہیں ملتی؟ یہ بابا جی نہیں یہ کام کرتے, یہ ادھر بیٹھے ہیں, یہ بزرگ رکھے ہیں, یہ کام نہیں کرتے, داڑیاں بھی رکھی ہیں اور ان کے چہرے مورے بھی سنت کے مطابق ہیں, کیا یہ کام نہیں کرتے؟ تو اس لیے سامعین محترم, یہ تہذیب مغرب ہے, یہ تہذیب مغرب ہے جو مسلمانوں کو ان کے نبی سے جدا کرنا چاہتی ہے. اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, روح محمد اس کے بدن سے نکال. اس نے کہا ایک ہی چیز اس کو اسلام سے جڑے ہوئی ہے, اور وہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے, وہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے. جب محبت مصطفیٰ چھن جائے گی تو یہ بت رہ جائے گا, پھر جدھر چاہنا ہے اس کو موم کی ناک جدھر چاہے مگر. اور اقبال نے کہا تھا میں اس علم کی تاثیر سے, جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن. یہ اقبال نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن, عورت نہیں رہتی, نہ وہ مرد ہوتی ہے نہ وہ عورت ہوتی ہے, وہ کوئی اور صرف بن جاتی ہے. نہ اس کے اندر مردانگی ہے, نہ اس کے اندر عورت کا حسن باقی ہے, نہ اس کے اندر عورت کی وہ حیا باقی ہے. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. اقبال کہتا ہے اس وقت انسان کی موت ہو جاتی ہے جب وہ اپنا حسن اور پردہ اتار کے پھینک دیتا. اس وقت وہ بت ہوتی ہیں, مورتیاں ہوتی ہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر, رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا, سرکار دو عالم نے فرمایا, میں نے جب معراج کے موقع پر جب جہنم کو دیکھا تو فرمایا عورتوں کی کثرت مجھ کو نظر آئی, وہاں عورتوں کی کثرت نظر آئی. پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی, عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گی لیکن وہ بے لباس ہوں گی. تو سامعین محترم, سرکار نے فرمایا میں نے جہنم میں ان کی تعداد کو زیادہ دیکھا. تو اس لیے سامعین محترم, خدا را رسول کریم علیہ السلام کی سنت سے جڑنے کے اندر جو ہے نا دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. ورنہ قرآن کہتا ہے خاسرت دنیا والآخرہ, فرمایا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. اور یہ کیا ہے؟ عورت کا کون سا حق ہے جو اسلام نے نہیں دیا یار؟ اگر کوئی اسلام کا ماننے والا مسلمان اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو کیا سارے لوگ جو ہے اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو دوسرے 10 بندے اس کو روکنے والے بھی تو ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب نہیں وہ کہتا ایک فرد کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, ایک فرد کوئی غلط کام کرتا ہے تو 10 فرد روکنے والے بھی تو ہوتے ہیں, جن کے اندر اللہ نے وہ عدل رکھا ہوا ہے, جن کے اندر اللہ رب العالمین نے انصاف رکھا ہوا ہے. اور سامعین محترم یاد رکھیں یہ ساری باتیں کس سے آئیں گی؟ تعلیم و تربیت سے. یعنی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کب ہوتی ہے؟ جب انسان سیکھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری ریاست کے اندر ایک آرڈر جاری کیا. آپ نے ایک آرڈر, پوری خلیفہ کا آرڈر پوری ریاست میں آیا. کیا فرمایا؟ علموا نساءکم سورۃ النور. حضرت عمر پاک نے اپنی ریاست اسلامیہ میں ایک آرڈر جاری کیا, شاہی فرمان جاری کیا. فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو. علموا نساءکم سورۃ النور. فرمایا اپنی عورتوں کو کیا سکھاؤ؟ سورہ نور سکھاؤ, سورہ نور. کیوں؟ اس کے اندر اللہ نے حیا کی تعلیم دی ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کی تربیت کا جو ہے نا وہ احکام ذکر کیے ہیں, اس کے اندر خانگی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے.
اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے معاملات ذکر کیے ہیں. فرمایا تمہیں میں حکماً کہتا ہوں کہ میری ریاست کے اندر عورتوں کو سورہ نور پڑھائی جائے. یہ حضرت عمر پاک نے آرڈر جاری فرمایا. آج ہمارے گھروں کے اندر کتنی عورتیں ہیں جن کو سورہ نور آتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو سورہ نور کا ترجمہ آتا ہے؟ تو جب ہم اپنے گھروں میں تعلیم و تربیت کا بندوبست ہی نہیں کریں گے یار، تو پھر اللہ نہ کرے آپ میں سے ہم میں سے کسی کی بیٹی باہر نکل پڑے گی، وہ کہے گی میں بھی عورت مارچ کا حصہ بننے جا رہی ہوں. اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرو، ورنہ کالج میں جاتی ہے تو وہاں سے پھر اور بھی ہوا لگتی ہے. جب یونیورسٹی میں جاتی ہے تو پھر وہاں سے اور بھی چیزوں کی اس کو خبر ہوتی ہے کہ یہ بھی کام معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. اور شیطان، سرکار دو عالم نے فرمایا شیطان جو ہے وہ عورتوں کو بطور رسیوں کے استعمال کرتا ہے. جس طرح رسی کے ساتھ شاید کھینچا جاتا ہے نا، فرمایا عورتوں کے ذریعے شیطان جو ہے مردوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف. اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. اب کس طرح بچائیں گے؟ یہ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ اپنی بچیوں کی اور بچوں کو تعلیم و تعلم کے ساتھ جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم ان کو یہ کہتے رہو نا کہ روزے رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے، لیکن تمہیں تعلیم دینی چاہیے کہ روزے کے احکام کیا ہیں، روزہ کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے نہ رکھنے کا نقصان کیا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے روزہ اپنی امت کو کیوں رکھوایا. تو تمہیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ تربیت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اس کی تربیت کرنی چاہیے. تربیت کے ساتھ کیا ہوں گے؟ آپ کے بچے ان گندگی سے نکلیں گے. جب آپ اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کریں گے، اسلام کی تعلیم ہی نہیں دیں گے، تو وہ کس طرح نکلیں گے اس گندگی کے ماحول سے؟ تو اس لیے سامعین محترم، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا رواج اور چلن نہیں ہے. مسلمان معاشرے کا یہ عورت مارچ، یہ 8 ڈے، یہ فادر ڈے، یہ مدر ڈے. ہمارے گھر میں تو ہر دن مدر ڈے ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو ہر دن ہی کیا ہوتا ہے؟ فادر ڈے ہوتا ہے. ہم تو اپنے باپ کی صورت کو دیکھنا یہ کیا کرتے ہیں؟ جنت کے دروازے کو چومنے کی طرح سمجھتے ہیں. ہمارے گھر میں تو ماں مر جائے تو لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی افسوس کے ساتھ جو ہے وہ تڑپتے رہتے ہیں، ہر روز ماں کو یاد کرتے ہیں. تم کون سی مدر ڈے اور فادر ڈے اور اورل ڈے کی یہ باتیں کر رہے ہو؟ یہ کوئی اصطلاحات نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام کہتا ہے ہر دن ہی مدر ڈے ہے، ہر دن ہی فادر ڈے ہے، ہر دن ہی جو ہے وہ عورتوں کا دن ہے. ہمارے گھروں میں تو عورتوں کی حکمرانی اور راج ہوتا ہے، اس میں کیا شک ہے کوئی؟ ہم سب کے گھروں کے اندر اصل مالک کون ہوتی ہے؟ جو آپ کماتے ہیں جا کے کس کی تلی پہ رکھ دیتے ہیں؟ جو آپ کماتے ہیں آپ جا کے رکھ نہیں دیتے گھر والوں کے اوپر کہ یہ لیں اپنے گھر کے بندوبست کریں، بچوں کے معاملات دیکھیں سارے. تو ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں عورتوں کے دن منانے کی ضرورت پیش آئے. ہاں اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو یہ اپنی تہذیب اور کلچر اٹھا کے اس گندے ماحول میں بھیجو جس ماحول کے اندر جو ہے امریکہ کے اندر یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک بچے کے کتنے باپ ہیں. وہاں بچے کے کھانے کے اندر باپ کا نام نہیں ماں کا نام لکھا جاتا ہے. اسکینڈینیوین ممالک کے اندر، ناروے کے اندر، سویڈن کے اندر، ڈنمارک کے اندر باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، باپ کا کھانا ہی کوئی نہیں ہے. کھانا ہے کس کا؟ صرف ماں کا. اس معاشرے کے اندر یہ بھیجو. ہمارے معاشرے کے اندر عورت ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، باپ ڈے، فلاں ڈے، اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. یہ معاشرہ الحمدللہ مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے والا معاشرہ ہے. اس معاشرے کے اندر حیا ہے، اس معاشرے کے اندر احترام ہے، اس کے اندر باہمی وقار ہے، اس کے اندر ایسی کوئی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسے کرے تو اس کو کل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ مسلمان معاشرے کا اصول نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.